الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وآلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وآلك وأصحابك يا نور جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کا فرمان کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے، یہ بلند نہیں ہوتی جب تک دعا مانگنے والا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں فرمایا جو کوئی روزانہ 500 بار درود پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ وہ آپ محسوس کر ہی رہے ہوں گے، میرا گلا خود ہی بتا رہا ہوگا، میری طبیعت، کہ میلاد شریف کے ان دنوں میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کے نعرے لگاتے بعض اوقات جنو آواز بیٹھ جاتی ہے، کوئی حرج نہیں، اس آقا کا صدقہ ساری زندگی کھاتے ہیں، ان کی ولادت کی خوشی میں 2 دن نعرے مار لیں گے تو کیا ہے، انہی کا صدقہ کھاتے ہیں۔ تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن دھوم دھام سے منانا ہمارے لیے سعادت ہے۔ تو بس یہ کہ جیسے تیسے ہیں، ٹوٹے پھوٹے، حاضر ہیں بھائی آپ کی بارگاہ میں۔ عذر تو بنتا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا کہ یہ آپ ریسٹ کریں گے تو سویلنگ کم ہوگی، یہ سوج جاتا ہے نا، اندر سے سویلنگ ہو جاتی ہے، پھر بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، ریسٹ ملتی نہیں کرے گا۔ جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آج رات کر دو، باقی پھر ریسٹ کر لینا۔ رات حفظ آباد میں تھا، وہ کہتے تھے بس آج کر لو، کل پھر ریسٹ کر لینا۔ اس سے پچھلے وہ پرسوں راول پنڈی اڈیالہ جیل کے اندر تھا اجتماع، بہت بڑا اجتماع تھا۔ وہ قیدی بیچارے پورا سال میں انہوں نے ایک بار ہی جشن ولادت کا انتظام کرنا ہوتا، تو بہرکیف آپ کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا پڑے گا اگر سننا ہے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آ گئے ہیں آپ لوگ، اتنی چاہت اتنی محبت سے آئے، سارا اتنی محنت کر کے انتظامات آپ نے کیے ہیں، تو چلیں اب کچھ دیر اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو سمجھ آئے گی، ورنہ آواز بالکل آزمائش میں، کیونکہ جتنی لگن کے ساتھ سارے انتظامات کیے نا، میں نہ آتا تو شاید آپ لوگوں کے ساتھ مطلب زیادتی تھی اگر میں نہ آتا، مطلب یہ اس حوالے سے بھی کہ مسلمان کا دل نہ دکھے، تو دل، کیونکہ ہم لوگ آپ کو پتا دعوت اسلامی والے پیسے تو لیتے نہیں، پیسے تو لیے نہیں ہوتے ہم نے، نہ لینے ہوتے، تو اس وجہ سے ہم پابند بھی نہیں ہوتے ایسے، لیکن ایک اخلاقی پابندی ہوتی ہے کہ دیکھیں جہاں وعدہ کیا تو جانا چاہیے۔ ویسے تو دوسرے لحاظ سے تو کوئی ہمیں نہیں پوچھ سکتے کیوں نہیں آئے، نہیں آئے بس۔
پیسوں کے لیے تو نہ آتے ہیں، نہ پیسوں کے لیے بیان کرتے ہیں، نہ پیسوں کے لیے نعت پڑھتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی کوشش، لگن اور یہ سارے اہتمام، دور سے ہم جب دیکھ رہے تھے کہ مجھے محسوس ہو گیا کہ آپ کا گاؤں یہ پکھڑے والی لگتا ہے شروع ہو گیا، اندازہ ہو گیا نا، یہ چمک دمک سجاوٹیں، تو دور سے یہ نہیں کہ یہ آپ لوگوں کی پورے علاقے کی یہ چاہتیں دیکھ کرنا، دلی دعائیں آپ کے لیے، اللہ آپ کی جشن ولادت کی خوشیاں منانا قبول فرمائے، آمین، اور اس کے صدقے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں دور فرما دے، آمین۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں، بے شمار فضائل عطا کیے ہیں، سبحان اللہ، بے شمار معجزات عطا کیے ہیں، بے شمار کمالات عطا کیے ہیں، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ پوری کائنات میں کوئی پیدا ہونے والا ایسا نہیں ہے جس کی پیدائش کو اتنا زیادہ سیلیبریٹ کیا گیا ہو، اتنا زیادہ جشن منایا گیا ہو، یعنی پوری کائنات میں کوئی ایسا بچہ نہیں کہ جس کی ولادت پیدائش پر اتنی خوشیاں، صدیاں گزر گئی لیکن یہ خوشیوں کے سلسلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ جشن ولادت کی دھوم اس کی جو ہے نا وہ دنیا بھر میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سارے نبی بڑی شان والے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب سے سوا ہے۔ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قوموں کا ذکر کیا، اپنے پیارے نبیوں کا ذکر کیا، کسی قوم نے کسی پیغمبر پر اعتراض کیا، انہوں نے اس کا جواب دیا، قرآن پاک میں اس کو اللہ نے ذکر فرمایا، قوم کا اعتراض، پیغمبر خدا کا جواب، قرآن میں اس کا ذکر کیا، قوم کا اعتراض، حضرت نوح علیہ السلام کا جواب، قرآن میں اس کا ذکر کیا، قوم کا اعتراض، حضرت شعیب کا جواب، قرآن میں اس کا ذکر کیا، قوم کا اعتراض، حضرت لوط کا جواب، قرآن میں اس کا ذکر کیا، قوم کی اس طرح گفتگو اور نبی کا جواب یہ قرآن پاک میں ذکر ہے، مختلف انبیاء کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا، انہوں نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قوم نے اعتراض کیا، انہوں نے جواب دیا، اب اعتراض ہمارے آقا علیہ السلام پر بھی کیا، یہاں کلیہ تبدیل ہو رہا ہے، یہاں کلیہ تبدیل ہو رہا ہے، پہلے قوم اعتراض کرے نبی جواب دے، اب قوم نے اعتراض کیا تو جواب کس نے دیا؟ اب اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، جیسے قرآن پاک میں فرمایا جب کافروں نے کہا لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا کافروں نے، اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یاسین مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، اللہ اکبر، اللہ قسموں کا محتاج نہیں ہے، وہ خالق ہے، مالک حقیقی ہے، لیکن بات آئی حبیب کی، بات آئی اللہ کے پیارے کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے قسم کے ساتھ، اور پیارے مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے، تم ضرور رسولوں میں سے، اعلی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر